बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। सादिकाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अहमद सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल सादिकाबाद के थाना भोंग की हदूद जिला घड़ी खैर मोहम्मद जक में दिन दिहाड़े डाकू असले के जोर पर जाम नूर मोहम्मद जक का ट्रैक्टर छीन कर जा रहे थे, जो कि घर के पास रकबे पर काम कर रहा था। अहले इलाका की आवाम के ताक़ब करने और जबरदस्त मुज़ाहमत पर डाकू कुछ फासले पर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। थाना बोंग की हदूद मोजा गड़ी खैर मोहम्मद जक में दिन दिहाड़े डाकू असले के जोर पर जाम नूर मोहम्मद जक का ट्रैक्टर छीन कर जा रहे थे, जो कि घर के पास रकबे पर काम कर रहा था। अहले इलाका की आवाम के ताक़ब करने और जबरदस्त मुज़ाहमत पर डाकू कुछ फासले पर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं टोपा टेक सिंह से। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद इशफाक से चेयरमैन यूनियन कौंसल राना अख्तर खान और डिप्टी जनरल चौधरी PTI सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमवार पर तबादला ख्याल। इस मौके पर जिले जनरल सुहेल PTI सेक्रेटरी गनी भी मौजूद थे। खुली कचहरी का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना और फौरी मेरिट पर इंसाफ फराहम करना है। अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी। तफसीलात के मुताबिक अवाम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने दफ्तर पुलिस के सब्जाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी के दौरान DPO विहाड़ी ने शहरियों की शिकायत मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को बजरिया टेलीफोन हदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान आवाम की शिकायत वसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने मजीद कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ और बरवक्त इंसाफ की फराहमी है। शहरियों के इज्तमाई इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हुमा वक्त खुले हैं। ब्यूरो चीफ वहीद अहमद की रिपोर्ट और तर्जमाने पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार केसरानी की खुसूसी हदायत और DSP डस्का सर्कल की ज़ेरे निगरानी SHO थाना सिटी डस्का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ वहाँ पुलिस टीम ने जराइम पेशा अफराद और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम में अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस कैसर उर्फ कसीरा गैंग के मुल्जिमान कैसर उर्फ कसीरा अब्दुल रहमान उर्फ हमायूं रिजवान वल्द रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी से दौरान इन्वेस्टिगेशन लाखों रुपए मालियात के माल मसरूका, जिसमें 11 अदद मोटरसाइकिलें और नकदी 40,000 रुपए बरामद। मुल्जिमान ने जिले के मुख्तलिफ थानों के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की दर्जनों वारदातों के इंकशाफात किए गए। मुल्जिमान से इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं डिजकोट से। ट्रैफिक हादसा, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शदीद जख्मी। अफसोसनाक हादसा थाना डिजकोट इलाका फराला स्टॉप के करीब पेश आया। हादसे में कार की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। नफीस गुज्जर कबड्डी प्लेयर शदीद जख्मी। नफीस गुज्जर फैसलाबाद से अपने घर समंदरी जा रहे थे। नफीस गुज्जर का ताल्लुक समंदरी से बताया जाता है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। साबिक रुकन पंजाब असम्बली मियां असगर जीविका के बेटे मियां उमर असगर जीविका नामालूम अफराद की फायरिंग से शदीद मसरूफ। मियां उमर असगर जीविका अपने गांव बुर्ज जीवे खान में डेरे के बाहर खड़े थे कि अचानक 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। नामालूम अफराद फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए। मियां उमर असगर जीविका को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DSP सदर सर्कल सलीम रथ SHO गोगीरा रिजवान भट्टी के हमरा मौके पर पहुंच गए। इत्तला बराए गुमशुदा एक बच्चा जिसका नाम उमैर वल्द मोहम्मद सरवर बाउमर 15 साल साकिन 71 EB ठेकेवाला इलाका थाना सदर आरफवाला सुबह मदरसे गया, लेकिन अभी तक वापस न आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सुल्तान शॉपिंग मॉल मकबूला रोड सिटी आरफवाला के CCTV कैमरों में बच्चे को किसी नामालूम शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते देखा गया। इलाके में मजीद तलाश जारी है। जिस किसी की नजर में बच्चा आए, बच्चे के बारे में मालूमात दर्ज झेल नंबर पर इतला दी जाए। कंबर से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। 2 अफराद को मुसल्लह बंदों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खबर मौजब जिला हेडक्वार्टर कंबर के करीब नौरंगवा के मुकाम पर हथियार बंदों की फायरिंग से 2 नौजवान कादिर मुगेरी और कुर्बान मुगेरी कत्ल।
قتل کا سبب پرانی دشمنی بتایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 1 افراد شدید زخمی۔ مزید جانتے ہیں سید ظہیر الحسن گیلانی سے۔ جی سید ظہیر الحسن گیلانی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، بہاول نگر عارف والا روڈ پر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 1 افراد شدید زخمی اور جاں بحق افراد کو DHQ ہاسپٹل بہاول نگر منتقل کر دیا گیا اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ جی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر میں راجے والی کاٹ میں 4 بچے مین گیٹ کے ساتھ جھولے باندھ کر جھولے جھول رہے تھے کہ مین گیٹ اور پلر بچوں کے اوپر گر گیا، بچے شدید زخمی ہوئے۔ مزید جانتے ہیں سید ظہیر الحسن گیلانی سے۔ جی ظہیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، بہاول نگر راجے والی کاٹ میں گھر کے مین دروازے پر جھولے باندھ کر بچے جھولے لے رہے تھے کہ پلر اور دروازہ مین گیٹ بچوں کے اوپر گر گیا اور 4 بچے شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو DHQ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ 2 بچوں کی حالت غیر ہونے کی وجہ سے انہیں بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل ریفر کیا گیا۔ نصیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن منعقد کیا گیا۔ یوتھ ونگ ڈسٹرکٹ کمبر تحصیل کے عہدیداران سمیت سٹی تحصیل مدد ونگ نصیر آباد لیبر اور ویلفیئرنگ کے عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پروگرام میں صدام محمد نواز نوناری اور وکیل اڈھانو کی سربراہی میں لوگوں نے PTI میں شمولیت کا اعلان کیا، جن کو یوتھ شعیب راشدی، میر مرتضی، اربیلو شیخ نے ویلکم کیا اور پارٹی کے مفلر پہنائے۔ عمران خان کا وزن 3 صوبوں سمیت گلگت اور کشمیر میں جاری ہے، اب سندھ کی باری ہے۔ عمران خان کی خارجہ پالیسی نے پاکستان کو دنیا میں منوایا ہے، قیادت کے ساتھ سے یوتھ پاور کو وارڈ سطح تک مضبوط کریں گے۔ اربیلو شیخ، سرفراز لاڑ، میر رشید نوجوانوں کو نصیر آباد میں یوتھ کنونشن کروانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یوتھ ونگ پارٹی کا اہم جز اور طاقت ہے۔ عمران خان نے 22 سال جدوجہد کے بعد اقتدار سنبھالا ہے اور ملک کی خوشحالی کے لیے کوشاں ہے۔ پروگرام میں عبدالہادی شاہ، علی زیب گوپانگ، عرفان گوپانگ، ارسلان، ڈاکٹر شہراز شیخ، سیف الرحمان۔ السلام علیکم۔ آگے تھوڑا ٹائم ملو آگے منٹا تھوڑی دیر بھی تھی گئی اساں سب اگنے جی اساں سرفراز کہو تو بابا سان گڈائیں اساں یکو گڈائیں اور یکو ہمیشہ گڈ رہنداسیں۔ نصیر آباد میں کو بھی دڑو کونے PTI جو انشاءاللہ PTI میں بجا الیکشن میں بجا PTI کری آئے ہماری مائی بتا کے بتایا نا بجائیں دولا انشاءاللہ آنے سانجے وارڈ میں UC میں جیکے امیدوار بھی تھا وہ سما نوجوانوں کا عمران خان جو مشن ہے ایسا جے۔ خبر شامل کرتے ہیں شوجہ آباد سے۔ شوجہ آباد پورے ملک میں جہاں کورونا کی چوتھی لہر سے نمٹنے کے لیے حکومت وقت کی جانب سے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہ چوتھی لہر انتہائی خطرناک ہے، اسے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھا رہی ہے اور 7 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل تحصیل شوجہ آباد میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو وہیں شوجہ آباد کار سٹینڈ پر قائم سہولت بازار میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ خدا نخواستہ سہولت بازار میں لگے عوام کے ہجوم میں سے 1 یا 2 کورونا وائرس مریض سامنے نکل آئے تو وہ پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ شہریوں کا رش لگا ہوا ہے، نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سینیٹائزر کا استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پورے ملک میں جہاں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو وہیں شوجہ آباد سہولت بازار میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ شہریوں کا رش لگا ہوا ہے، نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سینیٹائزرز کا استعمال ہے، جبکہ دوسری جانب انتظامیہ کی طرف سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا رہے، جو کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ شہریوں نے کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر شوجہ آباد اور اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لے کر کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شوجہ آباد THQ ہسپتال میں ڈاکٹروں کا مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک۔
اہلیان شہر کا وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر صحت پنجاب، کمشنر، ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بیرون رشید شاہ گیٹ کا رہائشی بچہ اپنی ماں کے ساتھ صبح 9 بجے دوائی لینے گیا، ہاتھوں میں خارش ہے، کئی گھنٹے لائن میں لگا رہا اور اپنی ماں کے ساتھ کھڑا رہا اور پرچی لی۔ اس کے بعد 22 نمبر کمرے کی لائن میں کھڑا رہا، پھر کمرے میں اپنی ماں کے ساتھ پہنچ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لیڈی ڈاکٹر نے چیک کرنے سے انکار کر دیا۔ THQ ہسپتال میں ڈاکٹر کے روپ میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ڈیوٹی صرف موبائل استعمال کرنے تک محدود رکھتے ہیں۔ کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی ہے، اور پرچی نیچے ڈال دی اور باہر نکال دیا۔ 2 دن والی پرچی والے کو دوا ملے گی۔ بچہ خارش سے پریشان ہے۔ بچے کا نام مغیر ولد عمران بیرون رشید شاہ گیٹ کا رہائشی ہے۔ بچہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر شوجہ آباد اور تمام صحافی حضرات سے گزارش کرتا ہے اس کا نوٹس لیں۔ جو میرے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ بچے سب کے بچے ہوتے ہیں اور پیارے ہوتے ہیں۔ اس بچے سے رابطہ کریں۔ اہلیان شہر کا وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ ایسے ڈاکٹروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے نوکری سے برخاست کریں تاکہ عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ وصول کرنے والوں میں انسانیت جاگ جائے۔ یہ پکڑ لو، ہاتھ دکھاؤ پہلے۔ پڑھو۔ السلام علیکم۔ اوپر دیکھو، آج میں ایسی صاحب کو سلام کرو، اوپر ادھر۔ السلام علیکم۔ ایسے شوجہ آباد آج میں ہسپتال شوجہ آباد صبح 9 بجے اپنے ہاتھوں میں خارش کی وجہ سے دوائی لینے گیا۔ 11 بجے تک لائن میں اپنی مما کے ساتھ کھڑا اوپر۔ مگر جب باری آئی تو ڈاکٹر 22 نمبر کمرے میں لیڈی ڈاکٹر نے مجھے چیک کرنے سے انکار کیا اور میری پرچی ڈسٹ بن میں ڈال دی اور مجھے اور مما کو کمرے سے باہر نکال دیا اور وجہ یہ بتائی 2 دن پہلے والی پرچی والے کو دوا ملے گی، نئے مریض کو دوا ملے گی، وہ چیک نہیں کیا جائے گا۔ جناب یہ ظلم ہے غریبوں کو۔ آپ 22 نمبر میرے ڈاکٹروں کے ساتھ سخت کروا دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شوجہ آباد سے۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل نے ملتان، شوجہ آباد اور جلال پور پیروالا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، کپاس کی فصل کا معائنہ کیا اور فیلڈ سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ فارمیشنز کو فصل کی بہترین نگہداشت، آئندہ سال کے لیے کپاس کا بیج تیار کرنے اور صاف چنائی بارے رہنمائی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری زراعت نے شوجہ آباد میں طارق شاہ کے فارم پر کپاس کے زرساں کیڑوں کے کنٹرول کے لیے بایو پیسٹی سائڈز کے استعمال اور IPM کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کاشتکار طارق شاہ نے کہا کہ وہ کپاس کی فصل میں سفید مکھی، گلابی سونڈی، دیگر نقصان دہ کیڑوں کے تدارک کے لیے پلانٹ ایکسٹریکٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ شور زدہ زمین ہونے کے باوجود فصل پھل اٹھانے سمیت کسی بھی مراحل پر دباؤ کا شکار نہیں رہی اور نہ ہی فصل پر کسی بھی پیسٹ کا پریشر نقصان کی معاشی حد سے بڑھا ہے۔ کاشتکار نے مزید بتایا کہ کپاس کی پیداوار بھی گزشتہ سالوں کی نسبت تسلی بخش ہے جس سے معقول منافع حاصل ہو رہا ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امسال کپاس کے نمائشی پلاٹوں سمیت جن کاشتکاروں سے بایو پیسٹی سائڈز کا استعمال کیا ہے، ان کی ابتدائی چنائیوں میں ہی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سالہ سال سے سفید مکھی اور گلابی سونڈی کے خلاف ایک ہی کیمسٹری کی زہریں استعمال کرنے سے ان کیڑوں میں قوت مزاحمت پیدا ہو چکی تھی، جس کو ختم کرنے کے لیے پلانٹ ایکسٹریکٹس کا استعمال کروایا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف کیڑوں کے خلاف قوت مزاحمت ختم ہوئی ہے بلکہ زرعی زہروں کے کم استعمال کی وجہ سے لاگت کاشت میں بھی واضح کمی سے کاشتکاروں کی شرح منافع میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ DPO راجن پور فیصل گلزار کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس ٹیم تھانہ صدر فاضل پور کے SHO اسد عباس بلوچ کی کامیاب کارروائی۔ فاضل پور پولیس کی مؤثر ناکہ بندی کے بدولت مشکوک موٹر سائیکل سوار سے منشیات برآمد کر لی گئی۔ پولیس کی کامیاب کارروائی کے نتیجے میں 12 کلو گرام چرس اور 6 کلو گرام افیون برآمد۔ پولیس کی جانب سے قانونی کارروائی کا آغاز
मुकदमा नंबर 665 दर्ज कर लिया गया। मंशियात फरोशों के खिलाफ जिला भर में खसूसी कैंपेन लॉन्च की गई है। मंशियात फरोशों के खिलाफ तमाम SHOs को खसूसी टास्क दिए गए हैं। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।